جی السلام علیکم، عدنان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے، بہت آؤٹ اسپوکن ہے، ووکل ہیں، اگین براڈ کاسٹ میڈیا پہ چھائی رہتی ہیں. نادیہ حسین، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. ریسنٹلی آپ نے انڈیا پاکستان والے ایشو پہ جس طرح بات کی ہے آپ نے، اور جس طرح آپ کے اوپر اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے پاک فوج کی طرف سے بھی، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی، کمال کیا آپ نے. یہ بتائیے گا، پہلے اس پہ آتے ہیں، یہ کیا سلسلہ ہوا اور یہ آپ کس طرح دیکھتی ہے انڈیا کے میڈیا کے چھچوراپن کو؟ مطلب آئی تھنک وین اٹ کمس ٹو ارسپانسبل جرنلزم اینڈ سینسیشنلزم، مجھے لگتا ہے کہ وہ تو چھا گئے ہیں. مطلب کہ وہ ایسا اٹس انسین، اٹس کریزی. بٹ دا اسکیری پارٹ از کہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں ایسی خبروں پہ، وہ سب سے اسکیری پارٹ ہے. بیکاز ویریفیکیشن جب نہیں ہے اور اگر لوگ یقین کر رہے ہیں اس چیز کا، دیٹ از اسکیری. آئی مین وین اٹ کمس ٹو ریسپانسبل جرنلزم، تو سب سے زیادہ جو خطرناک چیز یہ ہے کہ جو لوگ یقین کریں اس. یار چلے یہ مان لیتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو کو انجیکٹ کیا جاتا ہے، لیکن دا وے دے ٹاک، جس طرح کا اسٹائل ہے، اگر وہ والا اسٹائل یہاں کیا جائے تو ہمارے لوگ بند کر دیں گے ٹی وی. وہ لوگ ٹی وی بند کیوں نہیں کرتے اس ذلالت کو دیکھ کے، چھچوراپن کو دیکھ کے؟ آپ دیکھیں نا ان کے ڈراموں میں بھی تو سیم چیز ہے نا، سیم ان کے ڈراموں میں بھی وہ سانپ بن جاتی ہے اچانک وہ لڑکی چلتے چلتے کچھ، مطلب وہ اگر وہ 25ویں فلور سے گر رہی ہے تو وہ گرتی نہیں ہے، وہ گرتے گرتے جو ہے وہ اس کا بچہ بھی ہو جاتا ہے. اس طریقے سے وہ گرتی ہے، سالوں تک گرتی ہے وہ. تو they watch that, but I think that is the reason they've switched to Pakistani dramas. یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اپنے آپ کو میں نے ایک سچویشن دیکھی گئی کہ آپ بولی، باقی اسٹار ہی بولے. کچھ اسٹارز نے، کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کی. ایک طرف یہ پوائنٹ آف ویو ہے جی خاموشی اختیار کی، ان کا اکاؤنٹ ان کی مرضی. دوسری طرف یہ ہے کہ جی اسٹار ہم نے بنایا، عوام کہتی ہے اسٹار ہم نے بنایا ہے تو بولے ہمارے لیے. یہ تو وہ ٹائم ہے کہ آپ، یہ تو صرف یہ تو کبیرہ گناہ ہو جائے گا اگر اس وقت آپ نہیں بولیں گے تو. آپ کس طرح لیتی ہیں جو 2-4-5 لوگ خاموشی لے کے بیٹھے ہوئے؟ کیا ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ انڈیا جانا ہے؟ نہیں، آئی تھنک اٹس ناٹ اباؤٹ انڈیا. آئی تھنک اٹس اباؤٹ دا فیکٹ کہ بہت سے لوگ دے چوز، اٹس ناٹ اباؤٹ نیوٹرلٹی، اٹس اباؤٹ یوزنگ یور وائس. بہت سے لوگوں کے پاس آواز ہے لیکن وہ آواز استعمال کرنا نہیں چاہتے بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان پولیٹیکل میٹرز. یہ ایک پولیٹیکل میٹر ہے. یہاں صرف یہ پولیٹیکل میٹر نہیں ہے، جنرلی اسپیکنگ پولیٹیکل میٹرز کے اوپر بہت سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو پولیٹیکل میٹر سے بڑھ کر بہت بڑی چیز ہو گئی تھی جس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ اب ایسی پوائنٹ پہ آ کے 100% سب کو بولنا چاہیے. خدا نہ کرے. اور جو آپ کو لوگ بلا رہے ہیں تھوڑا بہت اسٹارڈم دینے کی کوشش کریں، وہ بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو اسی عوام نے، اسی ماں نے آپ کو اسٹار بنایا ہے. تو ان کی خاموشی اب تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اچھا لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو میسیجز بھی کر رہے ہیں، وہ آگے سے ابھی بھی نیوٹرل قسم کے میسیجز آ رہے ہیں کہ I don't know, I feel a lot of these people, maybe it's their PR that is telling them not to say anything, because اب تو یہ سارے جو celebrities ہیں they're managed by PR agencies. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایجنسی والے ان کو بول رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے ان کی چپ رہنے کی، کیونکہ یار مجھے ایسا لگتا ہے نادیہ، ان کو لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں معاملات بہتر ہو جائیں گے اور انہوں نے دوبارہ مووی، ان کی موویز رہ گئی ہیں پینڈنگ میں، 1-2 موویز رہ گئی ہیں تو انہوں نے وہ باہر ریلیز کرنی ہے. ایسا تو کچھ نہیں چل رہا ذہنوں میں ان کے؟ اب وہ خیر کہہ نہیں سکتے لیکن نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. ہاں میں ایک ایونٹ پہ گئی ہوئی تھی لاہور میں، اور وہاں پہ کچھ سنگرز آئے ہوئے تھے جو پاکستانی سنگرز ہیں، اور وہ وہاں کے گانے گا رہے تھے اور مجھے بہت زیادہ آفینسو لگا وہ. میں نے کہا دیکھیں ابھی اس سچویشن میں ابھی اٹس ٹو نیو اینڈ اٹس ٹو فریش اینڈ اٹس ٹو، آئی مین ہم اپنی سوشل میڈیا پہ یہ چیز لگا رہے ہیں. میں نے یہ رسپانسبلٹی اپنے اون پہ لی کہ وہ ایک ریسٹورینٹ کی اوپننگ تھی تو میں نے کہا میں نہیں لگا سکتی اپنے، بٹ میں نے ان لوگوں کو بولا بھی، ایونٹ مینیجرس کو، میں نے کہا یار خدا کے واسطے ان کو بولو کیوں گانے گا رہے ہیں وہاں کے. میں نے کہا اپنے گانے کم ہے کیا کہ آپ کیوں وہاں کے گانے، کیا آج کل کے دنوں میں کیوں وہاں کے گانے گا رہے ہیں. اچھا لیکن ایک مزے کی بات، جو آڈینس بیٹھی تھی، جب میں نے 1-2 لڑکیوں کو بولا دے ٹوٹلی ڈسمسڈ اٹ. ہاں آڈینس یہیں کی تھی یا انڈیا کی تھی؟ نہیں یہیں کی تھی، عوام جو آپ کی آئی بھی تھی. نہیں اٹس اوکے، اس کو تو گانے ہی یہی ہیں. نئے برگر عوام تو نہیں تھی، وہ نئی برگر ہو جاتی ہے عوام، جو دکھاتی برگر ہے ہوتی نہیں ہے، وہی تو تھے کپڑوں اور موبائل کے تھرو. یس یور ینگسٹر لاٹ اینڈ آئی واز لکنگ ایٹ دیم اینڈ آئی ایم تھنکنگ جینزی ہوں گے. او مائی گاڈ، کیا ان کو کیا بتائیں، ان کو کیسے سمجھائیں، ان کو کس طریقے سے اہمیت دلائیں.
ان کو کوئی پرواہ نہیں. اچھا نادیہ جب ان پہ خود پہ آتی ہے نا تو پھر ان کے سب کچھ نکل آتے ہیں. پتہ ہے ان کو سب کچھ ہے. یہ جو آپ کہہ رہی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ لیز بہتر ہے تو ملک کی بات ہے. جس طرح پڑوس میں آگ لگ جاتی ہے نا اور اپنے گھر بیٹھے رہتے ہیں, جب تک اپنے گھر پہ وہ پڑوس کی آگ نہیں آتی تب تک یہ نہیں چیختے. اچھا جی, یہ جو جاوید اختر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں کہ جی میں دوزخ چلا جاؤں گا, جہنم جائیں. بھائی جان آپ کے لیے ہماری طرف وہ ہے کہ اگر جہنم جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں. ویسے آپ جہنم میں ہی رہ رہے ہیں, وہ جہنم میں ہی تو ہیں ویسے, تو یہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ جہنم سے جہنم جائیں گے. جے فار جاوید, جے فار جاؤ جہنم. اوئے ہوئے ہوئے یار, ویسے پہلے بھی آپ والا بڑا چلا تھا کے فار خلیل ذلیل. وہ آپ نے, میں نے کس کو بولا کہ وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ نہیں, وہ میں نے خلیل صاحب کے بارے میں نہیں تھا, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں خلیل صاحب کے بارے میں. خلیل صاحب نے جو کال کی میں نے سر وہ آپ کے بارے میں ہے ہی نہیں, وہ ایک گانی ہے ذلیل. ہاں انہی کے بارے میں تھی. یہ جو جے والا ہے جے والا ان کے بارے میں لیے جو جاوید صاحب ہیں. اچھا جی, یہ جو مودی سرکار ہے ہماری وہاں سے لگی ہوئی ہے ابھی بھی کہ جی ہم پانی بند کر دیں گے آپ کا. تو یہ جو پانی اگر ہمارا بند کیا تو ہم کیا کریں گے؟ ویسے ہمارے پاس اور کچھ رہے گا نہیں پھر. نہیں ویسے آنیسٹلی سینگ آئی مین ایون دو کہ وہ ایک بہت ہی لانگ شاٹ والی چیز ہے, ڈیفینیٹلی دیز آر آل تھریٹس اینڈ آئی ریئلی ڈو, مطلب آئی ڈو کیپ ہیئرنگ اے لاٹ آف تھنگس. بند کرنے کے لیے دا بگیسٹ آئی وڈ سے کہ جو ہماری سپورٹ میں از چائنا, بیکاز وہاں کا پانی, جو انڈیا کا پانی چائنا سے آتا ہے, تو ہمارا جو بھائی ہے وہ شاید ان کا پانی بند کر دیں. نو تو اٹس ایک بڑا ایک یہ جو مڈل ایسٹرن اور یہ جو سب کانٹیننٹل والا جو ایک ہے نا اس وقت تو ہمیں بھائی کی ضرورت بھی ہے. ویسے ضرورت تو ہے 100%, اینڈ یو نو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی کوڈ ہیو ڈن ا لاٹ وداؤٹ دا ہیلپ آف آور. اچھا چائنا اور ٹرکی اس وقت کھلے عام انہوں نے ساتھ دیا ویسے ہمارا بڑے کھل کے, اور امریکہ نے اس دفعہ بڑا نیوٹرل پلے کیا ہے. ویسے ہمیشہ میرا اس طرف ہوتا ہے, اس دفعہ نیوٹرل پلے کیا امریکہ نے بھی اس دفعہ. آئی تھنک اٹ از ویری نیسسری, یو نو جیسے کہ ابھی بھی انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں ابھی بولا جا رہا ہے کہ بھائی اس چیز کو ریزالو کرنا ضروری ہے. اینڈ اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ یہ اس چیز کو یونیلیٹرلی ایک چیز کا ڈیسیجن لے لیں, بیکاز دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از پاسبل. اور بند کرنے کے لیے بھی ان لوگوں کو سال لگیں گے, کیونکہ ان لوگوں کو ڈیمز بنانے ہیں, وہ ساری چیزیں کہاں رکھیں گے. اچھا انہوں نے زیادہ بند کیا, خود ہی ختم ہو جائے گا اس وقت بند کیا تو. یہ کم سے کم 25 سال کا پلان ہے. ویڈیو بھی کوئی ابھی تو آئی ڈونٹ نو, آئی کانٹ سے وہ کہاں کی ویڈیو تھی, لیکن جب ڈیم ہوتا ہے, جب پیچھے سے اتنا پانی کا پریشر ہوتا ہے, وہ ڈیمز بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو وہ آٹومیٹکلی اللہ کا ہی کی طرف سے ہی جو ہے وہ شاید ڈیم ہی ٹوٹ جائے اور وہ پانی ہماری طرف ہی آ جائے. اگر ہماری قسمت ہے وہ آئے گا ہماری. نہیں وہ بند نہیں کریں اس وقت, نہیں کر سکتے, لیکن اگر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو ان کے پاس اگر اس کریں گے تو ہمارے پاس نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہو جائے گا, پھر ہم چلے جائیں گے. اور پھر اللہ کی بھی لاٹھی ہے نا, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے, تو پھر کہیں نہ کہیں سے تو ڈیم کو توڑے گا اور وہ آئے گا. ویسے اللہ کی لاٹھی ان کو ایسے پڑ رہی ہے کہ وہاں نیا پاکستان بن رہا ہے, مسلمان وہاں بہت زیادہ ہیں, جتنے مسلمان یہاں ہیں اتنے مسلمان وہاں پر ہیں. مسلمانوں کے بھی سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے جب اللہ کا گھر انہوں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا, مسجد شہید ہوئی ہے. تو میرا خیال نادیہ وہ وہیں پہ ایک نیا پاکستان بنانے والے ہیں, اندر ہی بیچ میں کوئی نیا پاکستان بن جائے گا. ہاں بالکل. کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی مسلمانوں کی وہاں سے جو آئی ہیں کھلے عام بچوں کی, لڑکوں کی, وہ بڑا اگینسٹ بول رہے ہیں ان کی گورنمنٹ کے خلاف. بالکل. اینڈ آئی تھنک اینڈ آئی ٹرولی بلیو یو نو کہ دس از دا ریزن فار دا ٹو نیشن تھیوری. آئی مین جو ٹو نیشن تھیوری تھی وہ یہی وجہ تھی, کیونکہ انفارچونیٹلی ہندو مسلمان نہیں رہ سکتے تھے. ایکسلنٹ نادیہ, آپ بھی بہت مطلب سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتی ہیں, اور اس دفعہ انڈین نے بڑی آپ کو بھی کرٹیسائز کیا ہے, تو آپ کو اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ مجھے انفالو کر رہے ہیں, میرا فالوورشپ کم ہو رہی ہے, کافی فالوئنگ گری ہے سب کی. فالوئنگ کے لیے بالکل میری کم ہوئی ہے, لیکن نو ایکچولی آئی ڈونٹ, آئی مین لیکن جس نے فالو کرنا ہے, بلکہ مجھے تو ان دنوں میں بہت سے انڈینس کے میسیجز بھی آئے جو کہ ایکچولی ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, اور ہمارا ابھی بھی ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. دے آر دا ونس, فین لگ رہے ہیں آپ کے, کوئی دے آر آلسو دا ونس ہو آر ناٹ پولیٹیکلی انکلائنڈ, یو نو, مطلب وہ جیسا ہماری بھی عوام, بہت سی ایسی عوام ہے, جنزی عوام جو ہے, جو کہ جن کو فرق نہیں پڑتا, تو وہ بھی ایسی عوام وہاں پہ بھی ہے کہ جن کو نہیں فرق پڑتا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں, اینڈ وی ریئلی اپسیٹ کہ جی یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا, یو نو. اور وہ مسلمان ہی ہیں وہاں کے, ہندو نہیں ہیں, جو جنہوں نے اگر مجھے کانٹیکٹ کیا ہے, ہندو اگر ہیں تو انہوں نے گالیاں دی ہیں, مسلمان وہاں کے. اچھا یہاں کے ہندو ہمارے ساتھ ہیں, یہ دیکھا آپ نے, یہاں کے جو ہندو ہیں, یہاں کے کرسچن جو ہیں, یہ جو کامران مسیح نے بھی کارنامہ دکھایا آپ کے پاکستان ایئر فورس والے نے, ہم کیسے سب ساتھ رہ رہے ہیں یہاں پر. ہاں جو ہمارا تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ یہاں پہ ہندو کرسچنوں کو ہم جگہ نہیں دیتے, ہمارے تو فائٹر بھی کرسچن ہیں. ہاں اللہ کا شکر ہے, بٹ خیر آئی تھنک دیٹ وی شوڈ کیپ دس ان مائنڈ. آگے کے لیے بھی ہمیں اس چیز کا بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ
پاکستان being a country which is, yes, I mean definitely اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے, لیکن اسلام از ناٹ اباؤٹ کہ ہم کسی اور کو جو ہیں وہ برا کہیں اور اس کے ساتھ تشدد کریں. اچھا جی, یہ جو ابھی بیچ میں جنزیز کا ذکر آیا تھا, ویسے تو یہ کیا ڈسٹریکٹیڈ ہیں, کیا ان کے کیا ایشوز ہیں؟ ویسے ہیں تو بڑے امیزنگ لوگ, کہ ایشوز کیا ہیں ان کے؟ میں نے کیسا کوشچن کیا ہے, تو بڑے امیزنگ لوگ ہیں, ایشو کیا ہے ان کا؟ بھائی ڈرتا بہت ہوں ان لوگوں سے. تو کیا ان کا ایشو ہے ویسے, یہ جنزیز کو کس طریقے سے وہ کیا جائے؟ آئی تھنک کہ اٹس اباؤٹ جو آپ کی ایک اوور آل جو پہنچ ہے نا ٹو انفارمیشن, جی, آئی تھنک کہ دے آر ناٹ جسٹ ریسٹرکٹیڈ, دے ڈونٹ فیل ریسٹرکٹیڈ ٹو ون پلیس, بیکاز دے آر, جیسے کہتے ہیں نا, مطلب وہ ایک پوری دنیا جو ان کے تھمس پہ آ گئی ہے, دے فیل دیٹ دے رول دا ورلڈ والی چیز ادھر سے موبائل سے. ہاں, مطلب کہ موبائل اور ان کا تاثر ہی ہے یہ دنیا کی طرف, دیٹ دے کین گو اینڈ کانکر اینی اینڈ نتھنگ ریئلی کین افیکٹ دیم. مطلب یہ چیز ان کے ایک دماغ میں ایک وہ انگرین ہو چکی ہے, کیونکہ انہوں نے ورلڈلی ہی چیزیں دیکھی ہیں, ناٹ کہ جس طریقے سے ہم اگر مطلب انفارچونیٹلی اب کے زمانے میں اسکولز میں بھی اتنا زیادہ پیٹریوٹزم والی چیز نہیں ہوتی ہے جتنا کہ ہمارے زمانے میں اسکولز میں ہوتی تھی. ہمارے زمانے میں ہمیں 14 اگست کے دن اسکول بلایا جاتا تھا, قومی نغمے ہم گاتے تھے, اور ڈبیٹس ہوتی تھیں, اسپیچز ہوتی تھیں. اب جو ہے وہ تصویریں کتنی لگی ہوتی تھی, علامہ اقبال کے اعظم کی وہ تصویریں بھی اسکولوں میں اپنی, اور ہم لوگ بھی نکلتے تھے, ہم لوگ اپنے ہم لوگ خود نکلتے تھے, اور جا کے ہم لوگ جو کراچی روشنی کا شہر, ہم لوگ جا کے شہر کے آس پاس ہر طرف جو ایک ماحول ہوتا تھا وہ ہم جاتے تھے, انجوائے کرتے تھے. یہ بچے سارے کافی کلچر میں لگے. ہاں, کیونکہ چھٹی ہو جاتی ہے, اسکول کی چھٹی ہے, گھر پہ بیٹھے پھر موبائل پہ لگے ہوئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کون کیا کس نے کیا کیا, زبردستی پاک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں, بس وہ پڑھ کے اس کے بعد ختم, ریسیٹ ہو جاتا ہے. They are actually least bothered. اور یہ اس کی کس کو غلطی کہیں گے, یا جنریشن یہ ہونی ایسی تھی کیونکہ فون آ گئے تھے بہت شدید؟ Yes, I think it is not anybody's fault. I think it is آٹو پہ ہوا سارا کچھ. generational جو ایک چیز, ایک چینج آیا ہے. This is not just a change in Pakistan, مطلب یہ پوری دنیا کا ہے. لیکن ان کو سرپرائز دیں گے جن الفا, وہ جو آ رہے ہیں وہ زیادہ ہی ری انوینٹڈ آ رہے, تو وہ تو فون میں بھی نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم کنٹرول ہے, یہ تو کہتے ہیں فون سے کنٹرول, وہ کہتے ہیں ہم ویسے ہی کنٹرول کر رہے ہیں. تو یہ ان کو یہ لوگ سرپرائز دیں گے, ہم تو بیچارے ایسے نکل کے بیچ میں سے. ہاں بالکل, ہم تو کوشش کر رہے ہیں دونوں اینڈز کو پکڑنے کی, یہ اینڈ بھی پکڑیں, یہ اینڈ بھی پکڑیں, اور جوڑ کے رکھیں. یار ویسے ہم نے یہ کیا ہے, ہمیں اس لیے فائدہ بھی ہوا اس بات کا. ہاں, ہم آئسولیٹڈ نہیں رہے نا, لیکن وی آر دا ونس ہو, آئی تھنک وی آر دا گلوئنگ فیکٹر. اچھا, ابھی تھوڑی تعریف بھی کر لیتے ہیں. یہ ری انوینٹڈ تو ہیں, امیزنگ تو ہیں, مطلب اس طرح تو کہیں گے یہ ہم سے کام میں زیادہ بہتر ہے, ایسا کہہ سکتے ہیں؟ I would say they're a lot smarter. پر تو گدھا گاڑی والا کام ہے وہ ہم لوگوں نے کیا ہے, جو گھوڑے گدھوں والا اس وقت گدھا گھوڑا والا کام تھا نا, اب گاڑیاں آ گئی ہیں, تو ان بیچاروں کی قسمت بھی اچھی رہی. ہمارے دور میں تھے ہی گدھے, ہم کیا کرتے؟ نہیں, مطلب کہ وہ والا میننگ جو ایکچوئل جو محنت ہوتی ہے, محنت والا کام, وہ بہت سی. لیکن نادیہ یہ لوگ کہتے ہیں اسمارٹ ورکنگ آ گئی نا, ہم کیوں محنت کریں؟ تو وہی تو ہے, دیٹ از وائی دے آر اے لاٹ اسمارٹر دین واٹ وی آر. یہ قسمت بھی کہیں گے, یہ قسمت بھی کہیں گے. نہیں, قسمت نہیں ہے. آئی تھنک لائک آئی سیڈ اٹس جسٹ اے جنریشنل چینج, وہ جو چینج ہے, دیٹس ہاؤ دے آر بورن, دیٹس واٹ دے آر بورن انٹو. اور ہم جس جنریشن میں تھے, جو چیز ہمارے لیے جنریشن کے حساب سے صحیح تھی, وہ ہم لوگ ویسے ہی بڑے ہوئے ہیں. اب وہ جنریشن کی وہ چیز نہیں ہے جو ہماری جنریشن میں تھی, تو وہ ظاہر ہے they have to adapt to the new times. اچھا جی, جب یہ سب کو ڈیجیٹل ہو گیا تو دوسرا بزنس بھی ڈیجیٹل ہو گئے. آپ نے کچھ انوینشن کی اپنے بزنس کو ڈیجیٹل لے جانے کے لیے کہ جی میں بھی چیزیں ڈیجیٹل کروں اپنی سیلون کو؟ میرا ڈیجیٹل ہو نہیں سکتا نا, بیکاز اٹس اے سروسز, آن لائن سروسز جو آپ کی چیزیں تھیں, جو آپ پروڈکٹ تھے آپ لے. ہاں وہ تو ظاہر ہے وہ ہے سب آن لائن, لیکن یہ کہ سروسز آن لائن کیسے دے, کسی کو مینی پیٹی چاہیے, کسی کو روٹ چاہیے, کسی کو کلر, کسی کو میک اپ, کسی کو جو بھی چاہیے, آن لائن تو ہو نہیں سکتا. وہ نادی کبھی آپ کا سرپرائز ہوا کہ منگوایا کچھ اور آیا کچھ, ایسا ہوتا ہے کبھی کہ یار کچھ منگوایا تھا آیا کچھ ہے آن لائن؟ ہاں بہت دفعہ. تو یہ آن لائن ہم کب ٹھیک ہوں گے کہ ہم جو منگوائیں وہی آئے؟ ہم منگواتے کچھ ہے نکلتا کچھ ہے.
دکھایا کچھ اور پکچر پہ جاتا ہے ہمیں. نہیں ہاں بالکل, لیکن نہیں بہت بہت زیادہ مشکل ہے یہ, بہت مشکل. پاکستان میں بھی اور ٹائم لگے گا. آئی تھنک اٹس ناٹ جسٹ پاکستان, آئی مین بہت دفعہ میں نے جس طرح چائنا سے چیزیں اگر منگاتے ہیں, یہ علی ایکسپریس ہو گیا, یا بہت دفعہ ایون ان امریکہ کئی دفعہ ایون دو امیزون از ناٹ ایز بیڈ, لیکن وہاں پہ بھی چیزیں ایسی ہیں. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ ایز این ایگزامپل, جب اگر ایک وقت میں دراز پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو چائنا سے اگر آتی تھیں, ڈائریکٹ اگر آ رہی ہوتی تھیں, اس وجہ سے آئی تھنک دراز نے ویئر ہاؤسنگ اپنے کنٹرول میں رکھ لیا, سو دیٹ دے کوڈ سی فزیکلی کیا چیز ہے وہ, کیونکہ ان کو نہیں پتہ چلتا تھا. شروع میں دراز میں مسئلے آئے تھے کہ منگواؤ کچھ, آتا کچھ تھا, پکچر کچھ اور لگی تھی. اگر اب یہ بریکنگ نیوز آپ دے رہی ہیں, ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کنٹرول میں لے لیا یہ چیک ویئر ہاؤسنگ کوالٹی. میں تو آرڈر کرتے ڈرتا ہوں, مجھے وہی ایک ڈر لگا ہوا میرے ساتھ جو ہوا. منگوایا میں نے کچھ تھا اور نکلا مجھے کچھ, غصہ مجھے بہت آیا لیکن میں نے اگنور کر دیا, پرائز کم تھی. تو یہ اگر چینج نہیں ہوا تو لوگوں کا شاید اعتماد اٹھ جائے گا. اور اگین یہ جو جنزی عوام ہے یہ تو آن لائن والی عوام ہے, ہم تو پھر بھی چیک کرنے والی, دیکھ کے لینے والی عوام ہے, یہ تو نہیں چیک کرتی, آن لائن بس بٹن دبا رہی ہوتی ہیں. بالکل بالکل, لیکن آئی تھنک یو نو وٹ ریئلی ہیلپس از دا پکچرز جو کسٹمرس نے لی ہوئی ہیں, اور پھر ان کے ریویوز یا ان کی اگر تصویریں ہوتی ہیں کہ جو وہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ چیز ہیلپ کرتی ہے. نادی آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہوں گے, ابھی ڈیجیٹل میڈیا پہ ہی ہم لوگ ہیں, بہت ساری ریلز اینڈ شارٹس دے کے آتے ہیں کورین سکن, یہ جو متھ ہے ہمارے پاس. تو آپ کے پاس جو لڑکیاں آتی ہیں کیا کرتی ہیں ان کے ساتھ کورین کرنے کے لیے ان کو, پھر آپ کیونکہ کورین تو ہو نہیں سکتا, نہیں کچھ نہیں, ویدر ہمیں اجازت نہیں دیتا, ہماری اسکن ایسی ہے ہی نہیں, شکلیں بھی ہم سوری ٹو سے ہماری ویسی نہیں ہے جیسی ان لوگوں کی. تو کیسے آپ اسی طرح سمجھاتی ہیں یا بڑے پیار سمجھاتی ہیں, کرتی ہیں کیا؟ نہیں, آئی تھنک آئی ایم ویری ویری ریئلسٹک. مجھے یو نو لوگوں کو آئی ڈونٹ لائک ٹو میک دیم انٹو فولز. آئی مین آئی تھنک کہ یہ بہت غلط بات ہے فار اے بزنس ٹو یو نو کہ آپ ایک جھوٹ کو بیچیں. جھوٹ نہیں بیچ سکتے آپ, وہ جھوٹ بیچیں گے تو آپ ہی لاس میں جائیں گے, تو آپ جھوٹ نہیں بیچ سکتے لوگوں کو. اور لوگوں کو یہ مارکیٹ میں اس وقت چل رہا ہے ویسے اسٹیٹک والے بہت سارے لوگ بہت سے ایسے انجیکشنز دے رہے ہیں جو الٹا ان کو خراب کر رہے ہیں, نہ کہ کورین جا رہے ہیں. صاف بتا دیں کہ نہیں ہو سکتا. آپ کی اسکن کی کوالٹی اگر ایسی نہیں ہے, آپ کو بہت محنت کرنی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ناٹ جسٹ محنت, آپ کو پیسہ بھی بہت خرچ کرنا ہے, اور اس کے اندر آپ کو ریگولیرٹی آف ٹریٹمنٹس آف پروڈکٹس, وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اینڈ یو نو دا ریالٹیز کے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ آپ کی لو ہونی چاہیے, یہ والی ایکسپیکٹیشنز نہ ہو, بیکاز اٹس ایکچولی آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل. اچھا ندی, آپ سمجھاتی ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے اب کچھ کلائنٹ ٹوٹتا ہے, دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ ہم کر دیں گے, اور اب اس طرف لوگ جا بھی رہے ہیں, 2-4 بڑے نام ہیں جن کے پاس اب بہت رش لگا ہوا ہے, سیلیبریٹیز بھی ساری جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کلائنٹ ٹوٹتا ہے جب آپ سچ بتا دیتے ہیں ان کو کہ یار دس از ناٹ پاسبل. بالکل ٹوٹتا ہے. آئی تھنک پیپل وانٹ ٹو بلیو something that they think is possible. ان کو ایک وہ جو ان کے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے, اگر آپ ان کو سامنے سے بولیں کہ نہیں وہ نہیں پاسبل ہے, تو وہ شاید اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, and they feel that it is maybe better to go to somebody who can maybe make that happen, اور پھر وہ پیسے بھی ضائع کرتے ہیں. But for some reason میرا دل نہیں مانتا ہے اس چیز کے اوپر. میں کہتی ہوں بھئی I may as well lose the client but I cannot sell them a lie. اچھا جی, ایک اور ایشو پہ آتے ہیں, یہی جنزی والا جو تھا جس میں آپ کہتے ہیں میک اپ. ہماری جو میں پرانی ویڈیوز دیکھتا ہوں, وہ جو دلہن کی ہوتی تھی, اس کو جو انہوں نے برباد کیا ہوتا تھا میک اپ کر کے. اب کوئی میک اپ میں چینج آیا ہے؟ جنزیز نے ادھر ری انوینشن دکھائی کہ یار میک اپ کم سے کم کریں, وہ دلہن کو بہت تھوپے مت, وہ جو بالکل پاؤڈر لگا کے ایک بیس لگا کے نا اتنا بڑا وہ چڑھا دیا رات کو. صبح ایک سرپرائز بھی, عمر شریف صاحب کہتے تھے کہ صبح سرپرائز ملتا تھا, یہ دلہن میری ہے یا کسی اور کی ہے. تو اس پہ کیا کیا آپ نے؟ کچھ آپ نے بہتری لے کر آئے, یہ وہی لوگ چاہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. آئی تھنک اٹس ٹوٹلی چینجڈ. جو اسکن از ان والی چیز وہ بہت زیادہ آ گئی ہے. اب آپ بہت نیچرل فیل کے اوپر فاؤنڈیشنز آ گئی ہیں, آپ کی کانٹور, بلش آن, یو نو ایوری بڈی وانٹس دیٹ ویری گلوئی سٹل لک. وہ بہت اچھا ہے ایکچولی. آئی تھنک دیٹ سم تھنگ دیٹس ریئلی گڈ. اینڈ لیکن آف کورس بہت سی ایسی سچویشنز میں آپ کی اگین اسکن اچھی ہونی چاہیے کہ آپ اتنی پتلی لیئر بیس کی لگائیں. اگر اسکن کے اوپر پہاڑیاں بنی ہوئی ہے, مطلب اگین کچھ معاملات خراب ہیں,
تو پھر اور آپ کی پگمنٹیشن ہے تو کیسے پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل. اور وہ برائٹ کرو والا کلچر تھوڑا کم ہوا ہے یا ابھی بھی ہے؟ نہیں استوبا وہ تو بہت زیادہ ہے. اینڈ اگین ون ویری ویری بیڈ تھنگ دیٹ ایکچولی میک اپ آرٹسٹ اور سلونس اور بہت سارے مطلب انفارچونیٹلی ہمیں بھی اس چیز کے اندر گھسنا پڑتا ہے از دا یوز آف فلٹرز. وہ اتنا زیادہ فلٹر اور فلالس اور پورلس کر دیتے ہیں اسکن کو, کمپلیٹلی پورلس. مطلب وہ پور ایک نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ اس چیز کو یقین کر کے وہ اس چیز سے کہ مطلب وہی چیز وہ لے کے آتے ہیں کہ بھئی یہ بالکل پورسلن ڈال ٹائپ جو ہے نا وہ اسکن لگنی چاہیے. اٹس ناٹ پاسبل. جب اسکن ایسی ہے ہی نہیں تو آپ پورسلن ڈال والی کیسے آپ اس جو کچھ کر دیتے ہیں کچھ سلون وہ کیسے کرتے کیا ہے ویسے؟ زیادہ ہی لگا دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں وہ صرف تصویروں کی حد تک فلٹرز, لیکن ریالٹی میں وہ ایسا نہیں, کبھی بھی نہیں لگ سکتے. یہ فلٹر کرے تو کیا کرے, بڑے دھوکے ہیں بھائی. فلٹر کے اندر بہت بڑے دھوکے ہیں. جب آپ اب پائنیئر تھی ماڈلنگ انڈسٹری میں, سب کچھ کیا ہے, کیا چینج دیکھتی ہیں آج کی جو لڑکی آئی ہے اور اس وقت آپ لوگ جو کرتے تھے, فرق کیا ہے؟ سوشل میڈیا تو آ گیا ہے, سوشل میڈیا تب بھی تھا اور آج آپ کے پاس بھی, لیکن اس وقت اتنا نہیں تھا. کیا فرق آپ دیکھتی ہیں آج کی لڑکی میں اور اپنے اندر؟ I think they are a lot more uninhibited. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کافی ہماری انہیبیشنز ہوتی تھیں, ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا یونائٹیڈ ہو کے کہ جی ہم نے ایسے کپڑے نہیں پہننے تو ویسے نہیں کرنا, تو وہ نہیں کرنا, تو یہ نہیں کرنا, تو وہ نہیں کرنا. ہم لوگ بہت زیادہ بولتے تھے. اس وقت حالات بھی ایسے تھے ویسے. ہاں, لیکن اب نہیں ہے نا ویسا. اب وہ کہتے ہیں جو پہنانا ہے. ہاں, شوٹس بھی جیسی بھی. اچھا, اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. آئی ایم سوری ٹو سے اس کپڑوں کی, اب میں کیا بولوں اس کو, مطلب جو کم ہونے والے کپڑے ہیں, ننگا پن کی, آئی ایم سوری ٹو سے, اس کو کچھ روکنا چاہیے کسی جگہ کی, اگر لائن ہو یا کر لیں جس کی جو مرضی. کیا ہے آئی ڈو تھنک کہ لیکن اب یو نو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی نہ کسی میگزین میں چھپ رہی ہیں, کچھ کہیں وہ صرف ان کے ڈیجیٹل میڈیا پہ ہے نا. نہیں, اس برانڈ کے بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ جا رہی ہے. ہاں, وہ سب ڈیجیٹل میڈیا پہ. نادیہ سمجھو وہ میگزین ہو گیا. I know, but then at the end of the day it's nothing which you can say کہ یہ ہمارے ملک کی. نہیں, وہ نہیں ہے, وہ تو بات ختم ہو گئی. وہ آپ لوگ 4-5 لوگ تھے جو ملک کو ریپرزینٹ کرتے تھے پوری دنیا میں. اب کہانی یہ ہے کہ کپڑے اتنے شدید اتر رہے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتا. میں دیکھ کے بیٹھتا ہوں تو اس کی بیٹی تھی, اس کی بہن ہے, یا اس کی دوست ہے, یا تو یہ نارمل لڑکی, وہ نارمل لڑکی کی بھی. تو یہ کہ اس کو نارمل لوں میں بھی, یا اس کو تھوڑا سا بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر, یا نارمل لیں کہ ٹھیک ہے یار اب اترنے دیں. بولڈ شوٹ کہہ رہے ہیں اسے وہ. ہاں, آف کورس میں بھی دیکھ کے مجھے کافی حیرت ہوتی ہے. لاٹ آف ٹائمز بہت سی ایسی شوٹس ہیں جس کو میں بھی دیکھ کے میں ایسی ہو جاتی ہوں, واو, لائک او مائی گاڈ دیٹ از ریئلی, ایون دو لکس ہاٹ, یو نو, مطلب وہ لگتی بہت اچھی ہیں وہ شوٹس, اینڈ دے آر ڈن ویری نائسلی. جب آپ کو ہاٹ لگ رہی ہے تو ہماری یہ غلطی ہے بھائی, ہمیں تو لگے گی پھر وہ شوٹ ہاٹ لگے گی. ظاہر ہے, مطلب یہ ہے کہ کوئی لمٹ شمٹ اگر نہ ہو, جیسا جس کی مرضی ہو وہ کر سکتا ہے آپ کے خیال میں. مطلب کر تو رہے ہیں نا, اب کون روک رہا ہے. اور اچھا, مزے کی بات ہے آپ کے زمانے میں تھوڑا سا روکنا روکانا تھا, وہ روکنے والے کہاں ہیں ویسے جو اس زمانے میں تھوڑا کرٹیسائز کرتے تھے, ایک دم سے آ جاتے تھے. کیونکہ وہی تو میں ہم ڈرتے تھے کوئی شوٹ لگانے سے. وہ پرنٹ میڈیا تھا, پرنٹ میڈیا پہ تو پھر بھی کنٹرول تھا. یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کون کنٹرول کرے گا؟ پیمرا بھی نہیں آتا اس زمرے میں, یو نو, ڈیجیٹل میڈیا پہ پیمرا کہاں آ سکتا ہے؟ کہاں تک کنٹرول کرے گا؟ نہ پی بی ہے, نہ پیمرا ہے, نہ کوئی اتھارٹیز ہیں. وہ کسی بھی دنیا کے کونے میں جگہ بیٹھ کے, یہاں تنگ کرو گے تو دبئی ایئرپورٹ پہ جا کے بیٹھ کے کر لے گا. آپ تنگ کر لو اس کو, جو کرنا ہے. ٹیلیویژن کی حد تک کر سکتے ہیں نا. تو چیزیں چینج ہوئی ہیں آف کورس, بہت زیادہ چینج. اچھا جی, کراچی روشنیوں کا شہر, ہمارا شہر, کیا انٹرٹینمنٹ ہے ہمارے پاس؟ کھانا اور صرف کھانا. تو موویز بھی اس دفعہ سنا ہے, ایک آدھی لو گرو آ رہی, ایک اور مووی آ رہی, موویز بھی زیادہ نہیں آ رہی اس عید پہ. سینما تو گیا, جو ہم لوگ جایا کرتے تھے, پاپ کارن لیتے تھے, نیو پلیکس میں بیٹھتے تھے, سینیپیکس ہوتا تھا ادھر سی وی او پہ, ایک بہت اچھا سینما تھا. یہ سارے تو اب گئے. ہمارے پاس کیا ہے نادیہ ویسے؟ یہ کافی ہے نیچے, بار بار پیتے رہو, ابھی بھی پی رہے ہیں. کتنی کافیز پی ہیں, کافیاں پی کے ہماری حالتیں خراب ہو گئی ہیں. تو کیا انٹرٹینمنٹ ہے ہمارے پاس اگر بندہ اتنا. اور دوسرا وہ جو قریب ملک میں جاتے رہے, جس میں وہ دبئی کی بات کر رہا ہوں, جو انہوں نے بھی ہمارے ویزے, جو ہم چلے گئے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کیا بولا تھا, جو بات بہت وائرل ہو گئی تھی, آپ نے سچی خبر دی تھی. اور اب وہاں کی بھی یہ اسی قسم کی ریلز نکل رہی ہیں نا, کہ جہاں پہ ویمن آر فیلنگ انکمفرٹیبل. ہاں, ویسے وہ بات آپ کی بڑی وائرل بہت ہوئی تھی. ساتھ آپ نے کہا تھا کہ یہ جب یہ حرکتیں کریں گے تو ابھی تک ویزے ہمارے نہیں کھلے. ان کو لگتا ہے ہم لوگ یہی ہیں. اگر ہم نے انٹرٹینمنٹ لینی ہے تو ہمارے پاس قریب میں شاید اگر تھوڑے پیسے والا انسان دبئی چلا جائے, وہ بھی گیا, تو اب یہیں گھومو بھائی, جدھر گھومنا ہے.
تو پھر کرائم کراچی کا جو ہے کراچی سٹی کا جو شرات کا کرائم ہے موبائل سنیچنگ اور بڑھ گئی ہے, کیسے پھر اس کو روکیں گے؟ موب کلچر بڑھ رہا ہے, ہراسمنٹس بڑھ رہی ہیں, کیسے روکیں گے؟ آئی تھنک آئی مین دس از اگین وہ یہ سب چیزیں جو ہے نا اتنی انفارچونیٹلی پولیٹیکل ہیں کہ جہاں پہ آپ نے اب کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہی اتنا تباہ و برباد ہو چکا ہے کہ آپ ڈیفینس میں دیکھیں, آپ کو جو کمرشل ایریاز ہے, آئی تھنک دے آر دا ورسٹ آف اینی سٹی ان پاکستان. آپ کے پاس ہر وقت کھدائی ہوئی تھی, کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور کہیں پہ پارکنگ نہیں ہے بھائی. اچھا, آپ کی پارکنگ کے سامنے سارے کیفیز والوں نے اپنی پارکنگ بنائی ہوئی ہے ایسے, ہاں, اور گاڑیاں آپ لوگ تو روکتے بھی نہیں, نو پارکنگ لکھ دیں ایٹ لیسٹ وہاں اپنے, یہ میری جگہ ہے نا, جب ہے ہی نہیں جگہ ہی نہیں ہے پارک کرنے کی. آپ نیو یارک سٹی دیکھ لیں, نیو یارک سٹی بھی اسی قسم سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ پراپر پارکنگ کی جگہ ہیں جہاں پہ آپ بھلے کمپلیکسز بنے ہوئے بیچ میں جہاں پہ آپ گاڑی جا کے پارک کر سکتے ہیں, بھلے وہ دور ہو, 4 بلاکس دور ہو, لیکن بنے ہوئے تو ہیں نا. یہاں کیا ہے, یہاں دیر از نو پارکنگ. آئی مین اینڈ دس از یور DHA فار گاڈ سیک, جس کو کہتے ہیں ای اسٹریٹ. نہیں, ناٹ ای اسٹریٹ, یہ آپ کا پرائم جو DHA کا ایریا ہے, فیز 6 ہو گیا, فیز 8 ہو گیا, جہاں پہ بھی کمرشل ایریا ہے. اچھا, آپ لوگوں کی گلی تو بارڈر لائن ہے نا, اسے بارڈر لائن کہتے ہیں, تو بارڈر لائن میں آپ ایک طرف کلفٹن ہے ایک طرف ڈیفینس ہے, تو آپ تو بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور ہمیں تو بلکہ بلاک کر دیا گیا, وہاں پہ LOC لگا دی, بیریئرز. آپ اسی LOC کے اوپر ہی ہیں. او ہو, اب تو طواف ہوتا ہوگا لوگوں کا, لمبا طواف ہوتا ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ویسے آپ. لیکن آؤٹ سائڈ آف دس ایریا آپ یہاں سے باہر جائیں, اتنی روڈز کا برا حال ہے کہ بیچارہ جو ایک انسان جس کو اگر ایک وقت میں 20 منٹ لگتے تھے آفس سے گھر پہنچنے میں, اب اس کو 1.5 گھنٹہ لگ رہا ہے, بیکاز ایک تو آف کورس ٹریفک بڑھ رہی ہے, اگر روڈیں کھدی ہوئی ہیں, پانی بھرا ہوا ہے, کھڈے اور سے اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں, تو ٹریفک تو ظاہر بڑھے گی, تو آپ کا اور زیادہ آپ کا جو ایک ٹرانسپورٹیشن کا ٹائم ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب تو بھی ختم ہو گیا, اٹس فرسٹریٹنگ. اور بندہ گھر سے نکلتے سوچتا ہے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا, اور خاص طور پہ اگر اس برج کے اس پار والے نے ڈیفینس آنا ہو یا ڈیفینس والے نے برج کے اس پار جانا ہو, تو اور بڑا عذاب ہے. اب تو خیر تھوڑا سا ایزی ہو گیا, سنا ہوا ٹیپو میں بہت سارے, یا ٹیپو سلطان پہ بہت سارے کیفیز آ گئے ہیں, تو آپ اس طرف کوئی پلان ہے جانے کا؟ وہاں کافی سلون وغیرہ تو آ گئے ہیں. ہاں, پلان تو بہت ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی, یہ پلان کی سچویشن آپ کی چل رہی تھی, ایک ایشو بھی یہ ریسنٹلی جو آپ لوگوں کا آیا, اس میں آپ کا وہ ہے, یہ جو آپ کے ہسبینڈ والا ایشو ہے FIA والا, اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب تک کیا صورتحال ہے, کہاں پہنچی سچویشن؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی, بیکاز آئی ایم باؤنڈ بائی ناٹ مائی لائرز, آئی ایم باؤنڈ بائی ہز لائرز. بٹ اس کے اندر میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گی, دیٹ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو چاہے وہ میڈیا ہو گیا یا چاہے عوام ہو گئی, دے تھنک دیٹ دے آر جج, جوری اینڈ ایگزیکیوشنر. اینڈ باہر ملک میں دیر از دس کانسیپٹ فرسٹ that you are innocent until proven guilty, لیکن ہمارے ملک میں you are guilty until proven innocent. جیسے کوئی سچویشن آئی تو آپ guilty ہیں. Now it doesn't matter, this is a matter of investigation. ٹھیک ہے نا, کسی نے الزام اگر لگایا ہے, it does not mean that anybody is accused. ہاں بالکل صحیح. So یا وہ they are کہ وہ انہوں نے وہ چیز کی ہے کہ نہیں کی ہے, یہ this is all a matter of further investigation. تو اس کے اندر تو یہ تو اگر کسی نے الزام لگا دیا تو الزام لگا دیا نا, میں بھی دنیا پہ الزام لگا سکتی ہوں, کسی بھی الزام لگا. اچھا, یہ جو ٹائم ہے یہ مشکل نہیں ہے؟ ابھی بیل ان کی ہو رہی ہے, مطلب کہ وہ بیچ میں بہت سی ایشوز آئے, جو یہ سندھ کنال کے اسٹرائکس آ گئیں, تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, تو کبھی کورٹ بند تو یہ بند تو وہ بند, پھر جنگ کی حالت ہو گئی, تو بیچ میں جو ہے وہ ہماری کافی ڈیلیز آ گئیں. مطلب آپ کو ڈیٹ ملتی ہوگی مہینے بعد کی, آپ سوچتی ہوں کہ اگلے مہینے پہ شاید معاملات ہوں گے, اس پہ کورٹ کی چھٹی مہینے بعد نہیں, 15 دن ہو گئی, اب تو 16 دن کی کر دی ہے نا شاید, 15 دن منیمم ڈیٹ ہے. یا لیکن ہم لوگوں کو ہفتہ تک کا مل جاتا ہے, لیکن یہ کہ پھر آگے جو ہے وہ پھر وہ چھٹی آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, اور یہ مشکل ٹائم ہے. اچھا, اس میں چہرے بے نقاب ہوئے ہیں؟ ہوں گے 100%. نہیں, ایک تو والے چہرے جو کہ کیس ریلیٹڈ ہے, ایک کیس ریلیٹڈ نہیں ہے, جو کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے آس پاس ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, جو آپ کو اس سچویشن میں تھوڑے سے دور ہٹ جاتے ہیں یا خاموشی اختیار, ایسے کچھ لوگ نظر آئے ہیں آپ کو بھی؟ ہاں, بٹ ناٹ اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں نہیں, لیکن جو کام سے ریلیٹڈ ہیں, بٹ ناٹ ٹو مینی ایکچولی. آئی مین تھینک گاڈ, الحمد للہ, ناٹ ٹو مینی. ایوری بڈی ہیز بین. یہ سچویشن میں لوگ ایسے نہیں تو جو مزے لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آئے؟ نہیں.
ابھی تک نہیں ہے آپ کے سچویشن میں, کیونکہ بڑی ہارڈ سچویشن ہے کہ یار خامخواہ آپ کے سچویشن میں مزے لے, ان کو پتہ ہے کہ اور کوئی سچویشن ہے نہیں, چلو جی اسی کو رگڑتے ہیں, شروع کرتے ہیں. ایسا ہوا کہیں؟ نہیں, وہ میرے پھر جاننے والوں میں سے کوئی نہیں ہے نا, مطلب لائک جو اگر میڈیا کے لوگ ہیں یا وہ یوٹیوبرز ہیں یا آئی ڈونٹ نو ہو دے آر, سو اگر ان کو مزے لینے ہیں تو وہ لے رہے ہیں, لیکن میرا تو ان سے کوئی اچھا, تعلق نہیں ہے. آپٹمسٹ ہیں اس قانون سے ہمارے جو اس وقت چل رہا ہے, لا ہے, آپٹمسٹ ہے. دوسری طرف بہت بڑا گروپ ہے آپ کے سامنے جو آپ کے سامنے لڑ رہا ہے, تو کوئی مذاق نہیں ہے جس کا الزام لگایا ہے. اس وقت تو لڑائی ہے آپ کی, اور سامنے گروپ بہت بڑا ہے, ان کے لائر بہت بڑے ہیں, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ معاملات؟ Yes, of course, because I think, like I said, this is all a matter of investigation. ظاہر I cannot comment too much because I am bound not by, میرے تو اپنے lawyers نہیں ہیں, عاطف کے جو lawyers ہیں, I am bound by them to not say anything. بیچ میں آپ نے ویسے بولا تو وہ بھی آپ کے ایک دم سے اس سچویشن میں گلے پہ آ گیا, وہ جو ہلکا پھلکا آپ نے ایک آدھ ویڈیو نکال دی کسی کے بارے میں. لیکن وہ جو تھا وہ تو ایک اسکیم کالر تھا نا, تو وہ تو اسکیم کالر کے بارے میں تو مجھے اپنی عوام کو تو مجھے بتانا تھا کہ یہ میرے ساتھ اسکیم, اچھا اسکیم کالنگ ہو رہی, کسی اور کے ساتھ بھی نہ ہو تو آپ لوگ بچ کے رہیں. اچھا, آپ کو یہ بھروسہ ہے کہ انصاف ملے گا؟ ہاں انشاءاللہ. اور سامنے جو بھی سچویشن ہو, سامنے جتنے بھی طاقتور لوگ کھڑے ہوئے ہوں. ہاں بالکل کنفرم ہے. آئی ہوپ سو, آئی مین امید تو ہے یار. لیکن ایک نادیہ, میں آپ کو اس میں کہوں گا کہ بڑا میں نے آپ کو اسٹرانگ دیکھا ہے اس ساری سچویشن میں, کہ شاید کوئی اور عورت ہوتی تو اس کی حالت خراب ہوتی تھی. آپ نے بڑا اسٹرانگلی اور بڑا پیشنٹلی اس سچویشن کو دیکھا ہے. کوئی اور ہوتا تو شاید اس وقت اپنے حواس کھو گیا ہوتا. آپ نے سچویشن کو دیکھا بڑے اچھے طریقے سے, اور یہ کریٹ شاید آپ کو دیکھ کے باقی خواتین میں بھی آئے گا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یار الزام لگنا الگ ہوتا ہے اور ثابت ہونے تک کم سے کم پہلے ہی نا آپ لوگ. مطلب کہ صرف مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی نا جج, جوری, ایکسیکیوشنر جو ہے وہ اللہ ہی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کوئی بھی, مطلب اگر کوئی الزام یہاں پہ کسی کے اوپر آتا ہے تو کورٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ نا. تو اللہ کی بارگاہ میں بھی اللہ ہی از دا جج, نوبڈی ایلس کین بی جج. تو ہم خود اس چیز کو, اور ہم نہیں اس چیز کو فالو کرتے, ہم تو فوراً سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ہم اپنے ہی اگر لوگوں کے آس پاس کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں یا جو بھی رکھتے ہیں, سو دیٹ از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو اسٹاپ. یو نو, وی نیڈ ٹو اسٹاپ بینگ ججمنٹل اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹاپ بینگ جج, جوری اینڈ ایکسیکیوشنر, بیکاز وی آر ناٹ. میں نے آپ کی 4-5 سال پہلے ایک ویڈیو کی تھی, میرا میگزین کور بھی گیا تھا سپر موم کے حوالے سے. تو آپ نے اس دفعہ تو بڑا رول پلے کیا ہوگا بچوں کے ساتھ بھی سپر موم ہونے کا. تو یہ ٹائم تو باہر کسی کو تو پتہ نہیں چل رہا ہوگا, لیکن آپ تو اندر جانتی ہوں گی. تو یہ ٹائم بھی بچوں کے ساتھ ایگزامز ہو رہے تھے تو ایوری بڈی واز ریئلی فوکسڈ آن اسٹڈیز, اینڈ یو نو میں بھی جو تھی وہ لگی ہوئی تھی ان لوگوں کے ساتھ پڑھائیوں میں, اور تو وہ گزر گیا وقت. بزنس کرنا ویسا ہی ہے جیسا اس وقت تھا؟ نہیں, بزنس جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی یار بڑا کمپٹیشن آ گیا آپ لوگوں کی فیلڈ میں بھی ویسے. ہاں, بڑے بڑے مطلب گرینڈ قسم کے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بہت بڑی بڑی. تو ان کے سامنے سسٹین کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس انویسٹمنٹ بہت بڑی آ رہی ہے سب کی. جس طریقے سے وہ بڑے بڑے وہ بنا رہے ہیں, سیلون بنا رہے ہیں, سروسز دے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ادھر اور معاملات خراب ہوں گے یا اور سچویشن بڑھے گی جیسے کافی کلچر میں ہوا ہے؟ نہیں, خراب ہوں گے مجھے لگتا ہے. خراب ہوں گے. اور اب کلائنٹ کرے گا کیا, کدھر جائے گا؟ کلائنٹ تو ہر طرف جا رہا ہے, اور کلائنٹ دیر از نو لوئلٹی ود دا کلائنٹ. یو نو, دے آر گوئنگ, جس طرح کہ کوئی آپ نے کافی کا بولا, کوئی نئی کافی کی جگہ کھلتی ہے تو وہ یو نو کلائنٹ کو جو کسٹمر ہے دے وانٹ ٹو گو اینڈ ٹرائی دیٹ نیو پلیس. سو اسی طریقے سے اچھا پرانی والے پہ جس کو ہم سوچتے ہیں کہ اوئے ہو کیا بزنس چل رہا ہے اس کا, اس پہ 4-5 دن میں دیکھو تو لائٹیں وائٹیں خاموش ہو گئی ہوتی ہیں, اندر کوئی ہوتا نہیں ہے. بڑی بے وفا قسم کے کسٹمر نہیں ہم لوگ, مطلب ہم خود بھی کہ آج میں اس کی کافی پی رہا ہوں, کل میں سوچ رہا ہوں یار یہ نیا آ گیا ادھر نکل جاؤ, کبھی لونا ہے, کبھی مونڈو ہے, کبھی سی بی ٹی ایل ہے, کبھی جون ہے, کبھی. تو ہم یہ کرتے ہیں ہماری. یس 100%. آئی تھنک اٹس جسٹ یو نو, ہمیں ایک نیا جو ہے نا ایکسپیرئنس, اینڈ اٹس آل ڈریون آئی تھنک بائی سوشل میڈیا, یو نو, کہ ہمیں نیا ایکسپیرئنس جو ہے وہ دکھانا ہے, شیئر کرنا ہے, ہمیں بھی جو ہے وہ وہاں جانا ہے, ہماری تصویر چاہیے ہمیں. تصویر. اچھا کافی کا ان کا کوئی موڈ نہیں ہوتا. ہاں سمجھ رہے, کافی کتنی پئیں گے یہ لوگ, ان کو تصویر چاہیے. اس کے لیے یہ کرتے کیا ہیں کہ اسے کافی کے لیے 1000 روپے کی کافی کے لیے باہر تک روڈ تک لائن لگائیں گے, اور 1.5 گھنٹے بعد 1000 روپے دے کے کافی لے رہے ہیں صرف ایک تصویر کے لیے. کافی اگر نیڈ ہے تو گھر پہ بھی کافی بنائی جا سکتی ہے, اور فوڈ پانڈا گھر پہ کافی ڈیلیور ویسے ایڈ بن جائے گا, کر دیتا ہے آپ کو اگر آپ چاہیں تو. بالکل. اچھا جی, کوئی ایسا کام نادیہ آپ کا جو آپ سمجھتی میں نے مینیفیسٹ کیا ہو, یار ابھی رہ گیا ہے مجھے کرنا ہے یہ,
جیسے میں نے MNA بننا ہے, میں نے سینیٹر بننا ہے, زندہ باد, ایسی بات کروں گا. تو کبھی آپ نہیں, آفر تو خیر آئی ہیں, لیکن I'm actually very scared of politics. I think it's a very تو مجھے لگ رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف آپ جانے والی ہیں بہت جلد. اچھا بڑی بات چیت ہوتی ہے آپ کے بارے میں ہمیشہ. آفرز تو آئی ہیں, لیکن مجھے ڈر لگتا ہے honestly. I think that politics is a very it is a dirty field and it's a very dangerous field, مطلب اس میں جان کی جو ہے نا وہ ایک وہ آپ کو ہر وقت جو ہے نا وہ آپ کی جان کی فکر پڑی رہتی ہے, فیملی کی اور بچوں کی اور اپنی جان کی. اس وجہ سے تو پھر اتنا پروٹوکول ہوتا ہے, آپ کی رسپیکٹ بھی, ہر وقت آپ کو لوگ گالیاں. اچھا اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن گالیاں آپ کو پڑھنی ہیں, سب کو پڑتی ہیں. اور یہ جو آپ نے پروٹوکول کی بات کی, اس کلچر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ڈالا کلچر جس کے اندر پیچھے بندے بیٹھ کے روسٹ ہو رہے ہوتے ہیں دھوپ میں اور صاحب آگے گاڑی میں AC میں چل رہے ہوتے ہیں, اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ایک ہی وجہ ہے, سیکیورٹی, یا حشاش بشاش دکھانا ہے کہ دیکھو بھائی میرے پاس بہت سارے گارڈز ہیں؟ آئی تھنک اٹس بوتھ. ہمارا انفارچونیٹلی ملک بھی جو ہیں وہ ایک ایسی دور سے گزر رہا ہے جہاں پہ ہے لوگوں کو اپنی جان کی فکر ہے. موسٹ سرٹنلی دیر آر اے لاٹ آف ایشوز دیٹ ہیپن. سو دونوں چیزیں ہیں. جو افورڈ کر سکتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ بھائی میں تو افورڈ کر سکتا ہوں, تو اس کو جو ہے وہ دکھانا ہے, اپنا پروٹوکول رکھنا ہے. کیونکہ اگین وہی بات ہو جاتی ہے, جس کو شوق ہے بڑی گاڑی کا, اگر وہ بزنس مین ہے یا ہوایور دے آر, دے مائٹ ناٹ بی اے پولیٹیکل اینٹی, لیکن اگر وہ کوئی بڑی گاڑی اپنے شوق سے خرید رہا ہے تو اس کو اپنی سیکورٹی کی فکر ہوگی. کوئی مجھے کوئی لوٹ نہ لے آ کے, کوئی میری گاڑی کو کچھ خراب نہ کر دے, کوئی یہ نہ کر دے. سو دین دے آر باؤنڈ. اب تو ایک اور ڈر ہے, اگر گاڑی آپ نے ماری کسی کو اور غلطی اس بندے کی بھی ہوئی, ایگزامپل ہے, تو موب کلچر جو اچانک آتے ہیں لوگ, گاڑی دروازے کھولتے اور آپ کے اندر آ جاتے ہیں, خاص طور پہ خواتین کے لیے. نہیں, اینڈ خاص طور پہ ہمارے یہاں ایکچولی, اینڈ اگین آئی تھنک یہ بہت بڑا رول جو ہے نا ڈرامہ اس میں پلے کرتا ہے, کہ جہاں پہ ہمیشہ جو بندہ جو کہ امیر ہوگا نا, غلطی اسی کی ہوگی. او ہو, یہ بڑی کڑوی بات کی, میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا, آپ نے کر دی. کہ اگر بائک والا لگ گیا گاڑی سے, تو چاہے غلطی بائک والے کی ہو, مارا جو جائے گا وہ گاڑی والا جائے گا. اگر وہ چڑھ گیا تو بہت چماٹے پڑنی ہے. ہاں بالکل, لڑکا بہت چماٹے پڑنی, لڑکی بھی تو بیچاری کی ہراسمنٹ ہے. ہاں بالکل, موب کلچر. ہاں بالکل, موبائل چھین لیں گے. وہ ابھی ریسنٹلی ہماری وہ اینجلین کے ساتھ ہوا. بالکل. سو آئی مین, ایک تو وہ عورت اکیلی بیٹھی, اوپر سے اس کی گاڑی بھی بڑی. اگر چھوٹی گاڑی میں ہوتی نا وہ اچھا وہ پیا ہوا نہیں ہوگا تو کافی پی ہوگی بھائی, ضروری تھوڑی کہ ہر بندے نے پی ہوئی ہو. کچھ ایسے حادثات, اچھا کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ حادثات بھی نہیں ہے, جیسے ہمارا وہ جو ایک حادثہ ہوا کار ساز والا. یس آف کورس, آئی مین وہ بالکل بہت ہی نیا تھا وہ, اینڈ اٹ واز ویری سون آفٹر دیٹ. وہ بھی بڑی گاڑی تھی, اینجلین کی بھی بڑی گاڑی تھی, تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اینجلین انفارچونیٹلی اس چیز کے اندر وہ پھنس گئی. مطلب وہ ایک سچویشنل چیز ہو گئی, ایون تو اینجلین کی غلطی تھی نہیں. سو اینڈ شی واز ناٹ ایون ریزسٹنگ. تو وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی میں تو بات کر رہی ہوں, لیکن انہوں نے آ کے موبائل چھین لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس کے اندر ڈرامے بھی بہت زیادہ اس چیز کے اندر رول پلے کرتے ہیں کہ جو بھی غلطی ہے, اگر آپ امیر ہیں تو آپ برے ہیں, ولن ہیں تو وہ امیر ہی ہوگا. تو وہ جب امیر ہے تو وہ ضرور, اگر آدمی امیر ہے تو وہ ہراس بھی کرے گا, تو شادی دوسری کرے گا. یہ ساری چیزیں یہ دکھاتے ہیں ہمارے ڈرامے کے اندر ہی. اس چیز ابھی لوگوں کے ذہنوں میں اتنا انجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ امیر ہے تو اس نے حرام کمایا. بھائی ضروری تھوڑی تو محنت بھی کی ہوگی یار, یہ پورا ڈیفنس کا حرام سے بھرا ہوا ہے. لوگوں نے محنت کر کے پیسے بنائے ہوں گے. میں مانتا ہوں 4-5% لوگوں نے حرام بھی کمایا ہوگا, لیکن اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ لوگ سمجھتے ہیں 80% امیر لوگ جو ہوتے ہیں یہ سب حرام کماتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارے ڈراموں کے اندر رات میں انجیکٹ کیا رہتا ہے. صبح پھر وہ لوگ وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنا چاہیے. نادیہ, کبھی آپ کو لگتا ہے کہ جب بھی ایشوز آتے ہیں کہ میں رک جاؤں, بس ہو جائے یار, اب بس ہو گیا کر دوں, کبھی دل رکنے کو چاہتا ہے رک جاؤں؟ آپ کو رکتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. دل تو خیر چاہتا ہے کہ کہیں پہ جو ہیں وہ ایک پوائنٹ ایسا آئے کہ آپ سمجھیں کہ بس جو مجھے جس مقام تک پہنچنا تھا وہ میں پہنچ گئی ہوں اس مقام تک. بہت دفعہ ہوتا ہے ایسا کہ ہاں نہیں مقام تک پہنچ گئے ہیں, لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گولز چینج ہو جاتے ہیں. تو اینڈ دین آئی تھنک ٹائمز آلسو چینج. جب ایک پوائنٹ پہ جب آپ اس پوائنٹ پہ ہوتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ ہاں یار وہ گول مجھے اچیو کرنا ہے, اس وقت آپ کی اگر مالی حالات کے بارے میں بات کریں, اس وقت مالی حالات یا انفلیشن یا وٹ ایور اٹ از ڈفرینٹ. اور جب آپ اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں, انفلیشن اور وہ ساری چیزیں اسی طریقے سے بڑھ رہی ہیں, تو ایک اور گول سیٹ ہوتا ہے, ایک اور گول سیٹ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ابھی یہ تو پھر کپڑوں میں ختم ہوگا. نادیہ, تو ختم نہیں ہونے والا پھر تو. نہیں, آئی تھنک کہ بڑا مطلب
جو مہنگائی ہے نا, آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ ڈزنٹ جسٹ افیکٹ ایک تو خیر ظاہر ہے غریب کو تو تباہی کر دیا نا, مڈل کلاس بھی تباہی اور ہو اپر گئی. کلاس والا اس دفعہ پھنسا ہے کیونکہ وہ ششکوں میں تھا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا پیچھے سے کیا ہو گیا اس کے ساتھ. وہ بھی اس وقت پھنسا ہوا ہے بہت بڑے, اسکولوں کی فیسوں نے, بجلی کے بلوں نے, یہ 2-3-4 رینٹس نے, کھانوں نے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے, کہیں نہ کہیں شاید کھانے پھر بھی مل جائیں گے سستے, باقی چیزیں بہت مہنگی نہیں ہو گئی سب. ہاں بالکل سب کچھ, ایوری تھنگ, آئی مین ایوری تھنگ. اینڈ آئی تھنک کہ یو نو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ یہ ورلڈ اوور, آئی مین کل ہی میں کسی ایک اس کا میں دیکھ رہی تھی, ناٹ پاکستانی, سم امیریکن جرنلسٹ, سینئر فائنینشیل اینالسٹ, یو نو, تو اس نے بھی یہی کہا کہ جی وہاں کی بھی جو مڈل کلاس ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. تو جو آپ کا ایک اگین جس طرح میں نے کہا نا وہ گدھا گھوڑے والی جو کام ہے, ورک فورس جو ایکچولی جو ہم لوگوں نے بھی مڈل مین اور مڈل کلاس بن کے جو گدھے گھوڑے والے کام کیا ہے اور محنت سے کیا ہے, شوق سے کیا ہے, کیونکہ ہمیں کیا تھا کہ تنخواہ ہمیں مل جائے گی, یو نو, تو وہ جو لیبر کیٹیگری تھی یا جو بھی تھا وہ تو غریب عوام تھی نا. تو ہماری بھی سوسائٹی میں وہ مڈل کلاس والی چیز بالکل ختم ہو گئی. یا تو بندے کو سی ای او بننا ہے, یا اس کو کوئی بزنس مین بننا ہے, یا اس کا کوئی, اس کے بھی گولز چینج ہو گئے ہیں. سو یو آر ایمنگ اونلی فار دیٹ, یو آر ناٹ ایمنگ فار دس, بیکاز یو نو وہ سوشل میڈیا نے اتنی اگین یو نو اٹس سو مچ آف دیٹ ڈیوائڈ دیٹ ہیز ہیپنڈ. اینڈ اگین فائنینشیل بھی جو کرائسس ہیں, اکنامک جو بھی پرابلمس آئی ہیں لوگوں کو, تو اس کے اندر مڈل کلاس از ٹوٹلی وائپڈ آؤٹ. اچھا ندی ایک اور ابھی کل میں ریل دیکھا تھا, ریل کی بات کی, اس نے کہا جی اب ایک کام یہ کیا جائے کہ آپ دوبارہ بٹنز والے فون پہ چلے جائیں. وہ 3310 ٹائپ کے 32010 جو ٹائپ فون تھے جس میں ہم سانپ سے وہ مار رہے ہوتے تھے, تو اگر اس فون پہ چلے جائیں 3 دن کے لیے تو آپ کی زندگی بڑی سکون میں ہو جائے گی. کیا یہ کبھی ٹرائی کرنا سوچتی ہیں؟ جیسے میں اب سوچ رہا ہوں کہ یار یہ ٹرائی کروں 2-3 دن کے لیے, واقعی فون چھوڑ دوں, یا پیچھے بربادیاں ہو جائیں گی. نہیں, آئی تھنک کہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنا ایک اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف اڈکشن. آئی تھنک کہ ہمیں جس طرح ایک زمانے میں ٹی وی کو بھی ایڈیٹ باکس کہا جاتا تھا, تو وہ بھی ایک وجہ سے کہا جاتا تھا نا, تو وہ ٹی وی بڑا ایڈیٹ باکس تھا, یہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں یہ چھوٹا ایڈیٹ باکس ہے. تو ہم نہیں رہ سکتے انفارمیشن کے بغیر. اب وہ چاہے کوئی بھی انفارمیشن ہو, نیوز ہو گئی یا سوشل انٹرٹینمنٹ ہو گئی, گوسپ نیوز بھی ہو گئی, تو کوئی بھی ہو گئی, انفارمیشن کے بغیر جو ہے وہ ہم نہیں رہ سکتے ہیں. آئی تھنک وی کریو انفارمیشن, اینی کائنڈ آف انفارمیشن. کوئی نئی جگہ کھلی, او یو نو دیکھتے ہیں کہ یار کیا ہے یہاں پہ. سو اٹس آل info, I mean it's all information that we need to you know like be stimulated by. نادیہ لاسٹ تو یہ بتائیے گا کہ کیا کس طرح ڈیفائن کریں گی نادیہ حسین سکسیس کو؟ پیسوں سے, پیس سے, کس چیز سے کرتی ہیں آپ؟ I think success 100%, یہ تو خیر میں بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں that you know it is about achieving your everyday goals. you know جب آپ جو ایک روز مرہ کا جو آپ کا گول ہے اگر وہ آپ اچیو کر لیتے ہیں, آئی تھنک دیٹ یو نو یو کین کال یور سیلف سکسیزفل. اگر آپ بہت زیادہ لانگ ٹرم گولز رکھیں گے تو بہت سی چیزیں آپ کی چینج ہوتی ہیں, حالات چینج ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں بیچ میں آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, یو نو لاٹس آف تھنگس. تو اپنے ڈیلی کے گولز پہ ہی فوکس رکھیں اور خوش ہوں اسی چیز میں جو ہے اور جو آپ نے اچیو کر لیا. جو نہیں ہے خالی ریلز پہ نظر آ رہا ہے اس کو اگنور بھی کرو تھوڑا سا. یس ڈیفینیٹلی, آئی تھنک there's a lot of one thing that I do want to appreciate about the upcoming جو جنریشن ہے, بھلے اگر وہ جو جین زی والی جنریشن ہے وہ شاید بڑا اس چیز کو سے افیکٹ ہوئی ہے, لیکن یہ جین الفا والی چیز اس چیز سے افیکٹ نہیں ہوئی ہے. ان کو ریالٹی ورسز جو وہ چیز ان کو ڈسٹنکشن سمجھ آ گئی ہے, ان کو ڈسٹنکشن سمجھ آ گئی, نہیں ہو رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یا وہ بہت تیز ہے یا ان کا نہیں, آئی تھنک کہ وہ ببل جو ہے وہ برسٹ ہو گیا نا. وہ ایک ببل جو کریٹ ہوا تھا نا, وہ یہ اس زمانے میں امپریس نہیں ہو رہے کسی چیز سے. نہیں جیسے جینزیز ہوتے تھے وہ نہیں ہوتے کسی بھی ایسی چیز سے, کوئی ایسا آپ ان کو وہ ٹریک کرے, وہ اگنور کرتے ہیں ہر چیز کو. ہاں یس, آئی تھنک they are more realistic. اور مجھے لگتا ہے بہت پیسفل جنریشن ہوگی یہ, مطلب ان کا پیس بہت زبردست ہوگا. اب دیکھیں نا آپ ورلڈ اوور لگژری برانڈس کی بھی جو خریداری ہے اور ان کے بھی شیئر پرائسز اور اسٹاکس جو ہیں وہ ان کی بھی وہاں پہ بھی جو ہے وہ لگژری پیپل آر ناٹ گوئنگ سو مچ ٹورڈز لگژری برانڈس
जितना कि they are moving towards real life experiences. They want to travel, they want to experience things, real human feelings, human emotions. کہ جو یہ like ایک بیگ خرید کے یا جوتا خرید کے جو آپ کو وہ اسٹیمولیشن ملتی ہے وہ نہیں اس چیز پہ جا رہے ہیں, وہ اور چیزوں پہ, ریئل چیزوں پہ جا رہے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ جو انفارچونیٹلی ہمارے زمانے میں بڑا وہ انکلکیٹ ہوا. آئی فون چاہیے 15. ہاں, انکلکیٹ ہوا اور پھر وہ تھوڑی بہت چیز جو ہے وہ رہی گاڑیوں کا, کپڑوں کا, چیزوں کا, ایل وی, گوچی, اور میں ہم نے تو یہ خریدنے ہوتے تھے کہ یار بس دکھانا ہے لوگوں کو, اسٹیٹس سمبل, اور دس ایلیٹسٹ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ زیادہ مائنڈ سیٹ ہمارے زمانے میں تھا. اب بہتری ہے. اور الفا یہ جو آپ ان کی بات کریں, زیادہ جنزی بھی تھے اس کے اندر, لیکن اب جنریشن آ رہی ہے, بہت اچھی بات کی. یہ شاید ہمیں ایک نیا میسج دے رہی ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے باہر نکل جائیں, اس سے پہلے کہ پہلی دیر ہو گئی ہے اور دیر نہ ہو جائے. تھینک یو سو مچ اگین.